دیکھیے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے اور آپ کی یادداشت چلی گئی، بہت کمزور ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یہ کام آپ نے کر لیا، وہ کام آپ نے کیا ہوا نہیں ہوتا تھا، پھر آپ فرما دیتے تھے میں نے کر لیا۔ تو اتنی یادداشت کمزور ہو گئی اور آپ بالکل نحیف اور ضعیف ہو گئے۔ ایک دن پھر آپ سو رہے تھے چارپائی پہ، تو سوتے میں دو فرشتے آئے آپ کے پاس، ایک سرانے کی طرف بیٹھا، ایک پیر کی طرف۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ حضور بیمار ہیں۔ دوسرے نے کہا کیا بیمار ہیں؟ کیونکہ آپ پر جادو کیا ہے۔ کیونکہ کس نے کیا ہے؟ تو یہودی تھا لبید بن عاصم، اس نے کیا ہے۔ کس طرح کیا ہے؟ آپ کے جو کنگا ہے اس کا دانت لیا اور کھجور کے چھلکا لیا اور اس کے ذریعے سے آپ کی موم کی شکل بنائی گئی اور سوئیاں اس میں ڈالی گئی، گروہیں دھاگا میں لگائی گئیں اور فلاں کنویں میں آپ کی یہ حلیہ بنا کر دبایا ہوا پتھر کے نیچے۔ بس یہ بات فرشتوں نے خواب میں آپ کو بتائی، آپ کی آنکھ کھلی، فوراً آپ نے حضرت علی اور صحابہ سے اپنا خواب کا ذکر کیا اور ان حضرات کو لے کر اس کنویں پر پہنچے۔ حضرت علی کنویں کے اندر گئے، وہاں پتھر دیکھا، اس کے نیچے وہ آپ کا موم کی شکل بنائی ہوئی، اسے باہر لے کر آئے، سوئیاں نکالتے گئے، آپ فریش ہوتے گئے۔ پھر ایک دھاگے میں گروہیں لگی ہوئی تھی، 11 گروہیں تھی، وہ گروہیں نہیں کھل رہی تھی۔ جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک گروہ کو کھولتے جاؤ۔ جیسے جیسے قرآن کی صورت نازل ہوئی ایسے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہوں کو کھولتے چلے گئے۔ 11 آیت نازل ہوئی، 11 گروہ لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کھلی آپ بالکل فریش ہو گئے اور صحت مند ہو گئے، آپ کی یادداشت آ گئی۔ تو اس طرح لبید بن عاصم اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور جادو برحق ہے، آج بھی ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس کا توڑ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر کسی کا کاروبار رک گیا، کسی کے جسمانی اعتبار سے بیمار ہے، باوجود علاج کرانے کے ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی کہیں درد ہے، کبھی کہیں درد ہے، کبھی پریشانی ہے، کلیش ہے گھر کے اندر، تو ہو سکتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، انشاءاللہ جادو کا توڑ ہو جائے گا اور جلدی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ ناس اور سورہ فلق میں جنات کے شرارت سے اور حاسدوں کے حسد سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے حکم دے رہا کہ تم حسد سے پناہ ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا توڑ بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے، نظر بد سے، سحر سے، جادو سے، ٹونے سے، جنات کی شرارت سے حفاظت فرمائیں۔ اور انشاءاللہ پرسوں ہمارے یہاں عید ہوگی، کل کا تو روزہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے 30 روزے رکھے، عید کے بعد اگر 6 روزے اور رکھ لو، 6 نفلی روزے ہیں شوال میں، اگر کوئی آدمی ان 6 روزوں کو رکھ لے تو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے ہمیشہ روزے رکھے ہوں۔ یہ 6 نفلی روزے ہیں۔ ان کے متعلق عورتوں میں، مردوں میں غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لے، میں بتا رہا ہوں۔ غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سی عورتیں، مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن اگر روزے رکھنے شروع کر دیے جائیں تو یہ روزے مانے جائیں گے اور لگاتار رکھنے ہوں گے، اور ایسا نہیں ہوا تو یہ روزے کو ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن اور حدیث میں اس طرح نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس طرح ہے کہ آپ شوال میں
کبھی بھی ان روزوں کو رکھ سکتے ہو، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، ایک مہمان آئے آپ کے پاس، آپ نے ان مہمان کی خاطر نفلی روزے کو توڑ دیا، تو ایک ہفتے میں 2-3 روزہ رکھ لیں، دوسرے ہفتے میں 3 روزہ رکھ لیں، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ شوال میں پورے کرنے ہیں 6 روزے، اگر ان 6 روزوں کو آپ پورا کرو گے تو ایسا ثواب اللہ عطا فرمائے گا جیسے پورے سال آپ نے روزے رکھے ہوں۔ بہت سے قومیں اپنے اپنے تہواروں پر دیکھو کس طرح سے وہ مناتے ہیں اپنے تہواروں کو۔ ہولی پر مرد جو ہے عورتوں کے اوپر رنگ ڈال رہے ہیں، عورتیں مردوں کے اوپر رنگ ڈال رہی ہیں، غیر محرم اور محرم کا کوئی ان کے یہاں لحاظ نہیں۔ اور عیسائیوں کے یہاں دیکھو 25 دسمبر میں کیا کیا کرتے ہیں، وہ ہر گناہ ان کے یہاں جائز، شراب پیا جاتا ہے، خنزیر کھاتے ہیں۔ اور غیر مسلموں کے یہاں دیکھو ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے اس طرح مدینہ میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنے تہواروں پہ 2 دن کھیل کود کرتے تھے۔ آپ وہاں پہنچے، آپ نے فرمایا کہ یہ 2 دن 2 عطا فرمایا اللہ نے، 2 تہوار آپ کو، عید اور بقرعید، ان کی مثال دوسرے مذہب کے تہواروں سے نہیں ملتی، اور ان میں نہ گانے گائے جائیں گے، نہ ناچنے گانے والی محفلیں منعقد کی جائیں گی، اور نہ شراب اور نہ شعر و شاعری کی مجلسیں منعقد کی جائیں گی، بلکہ ان دنوں میں اللہ کی یاد کو تازہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھو۔ عید کے دن مسجدوں میں نماز عید ادا کرو، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نفل نماز عید کے دن نہیں ہے، نہ قضا نمازیں پڑھی جائیں گی۔ جہاں آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو وہاں جا کر خاموش بیٹھ جاؤ، اور امام صاحب نماز پڑھائیں گے 2 گانا۔ آپ نے 1 مہینے تک مسلسل 30 روزے رکھے، اب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے بتاؤ اس مزدور کا کیا اجرت ہے جو اپنا کام پورا کر دے؟ فرشتے کہتے ہیں اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو پھر اللہ بندوں کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بند اور بندیوں، تم نے میرے فریضہ ادا کر دیا، میرا حق ادا کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تمہاری نیکیوں سے میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور تم بالکل ایسے پاک اور صاف ہو کر اپنے گھروں کو لوٹو جیسے ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہو رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ عید کے دن ہم جو ہے عیدگاہ میں نہ تو قضا نماز پڑھیں گے، نہ اشراق کی نماز پڑھیں گے، نہ کوئی نفل پڑھیں گے، نہ تحیۃ المسجد پڑھیں گے، پہلے شکرانے کی 2 رکعت عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر میں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبہ شریف کی طرف اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لو۔ اگر اتنی لمبی نہیں آتی ہے تو یہ کہہ لو میٹھی عید کی نماز اس امام کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جب امام کہے اللہ اکبر تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر یہاں نیت باندھ لو۔ اب جو ہے قرات سے پہلے 6 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ امام کہے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر دوبارہ امام اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اب باندھ لیں گے۔ آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اب قرات ہوگی، اس کے بعد رکوع ہوگی، اس کے بعد سجدے ہوں گے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام پہلے قرات کرے گا، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ رکوع میں جانے سے پہلے امام اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دوبارہ امام اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اور چھوڑ دیں گے۔ آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔
تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی باندھ لیں گے، تیسری رکعت تکبیر ہو گئی تو باندھ لی جائے گی، اب جو ہے نہیں رکوع میں چلے جائیں گے، 3 تکبیر کہنے کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے سجدے کریں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہیں گے، پھر خطبہ ہوگا، خطبہ کے بعد آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، جس راستے سے آئے ہیں اس راستے سے دوسرا راستہ ہو تو بدل کر چلے جائیں، یہ بہتر ہے۔ اور عید کے دن، عید الفطر میں کوئی چھوارا سوئیاں میٹھی چیز کھا کر اپنے گھر سے چلنا، اپنے کپڑے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا، ناخنوں کو کاٹنا، بغل کے بال، زیر ناف کے بال، خط بنوانا، اور اپنی جگہ پر اول وقت پہنچ جانا، توبہ اور استغفار کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے ہمیں یہ عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس طرح جو ہے عید کے دن بھی نفسانی خواہشات اور شیطان اور نفس کی خواہش سے ہمیں بچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرنا ہے۔ اس طرح اگر آپ عید مناؤ گے تو اس عید لے کر آنے والی جو اور عید ہوگی اس تک کے چھوٹے چھوٹے تقصیرات اور گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا اس عید کی برکت اور رمضان کی برکت سے۔ اور گزشتہ گناہ آپ کے شب قدر کی راتوں میں جاگنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دعا مانگ لو، آج لاسٹ تراویح ہے، پتہ نہیں آئندہ یہ مبارک رات اور مبارک تراویح اور مبارک مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو گناہ رات میں کیے، دن میں کیے، جان کر کیے، بھولے سے کیے، سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، مسلمان مریض ہو یا مریضہ، ان سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرحومین ہیں، خصوصاً ہمارے آبا و اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے، متعلقین میں سے، خاندان میں سے، پریوار میں سے یا کنبہ میں سے، برادری میں سے، جاننے والوں میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں کہ بڑے ہوں، سب کی مغفرت فرما۔ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا، اے اللہ تو نے اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے جو زندگی کے باقی ایام ہیں ان میں خوشحالی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو بچے یہ بیٹھے ہوئے ان کے کاروبار نہیں، ان کو کاروبار عطا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں میں اے اللہ ہماری صحت میں برکت نازل فرما، ہمارے کاروبار میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ اپنوں کے شر سے، غیروں کے شر سے، نظر بد سے، سحر سے، جادو سے، ٹونے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جنات کے شرارت سے ہم سب کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، فتینوں کے فتنوں سے، جال سازوں کی جال سازیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، جیلوں میں بند ہیں، ان کے رہائی کے غیبی فیصلے فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں امن قائم فرما، ہمارے ملک میں امن قائم فرما، ہمارے تراویح پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، قرآن سننے پڑھنے کو قبول فرما، مغفرت کا ذریعہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرمانا، قبر کی عذاب سے حفاظت فرمانا، حشر میں رسوا نہ کرنا، ہمارے عیبوں کو نہ کھولنا، یا اللہ ستاری کرنا۔
اے اللہ رحم کا معاملہ فرمانا. جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا متوقع ہیں، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں پائے، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جو ہمارے ادارے میں کسی طرح سے مدد کرتے ہیں اور جنہوں نے اس بار مدد کی ان سب کی بھرپور نصرت فرما، سب کا بھلا فرما. جنہوں نے ہمارے ساتھ تراویح پڑھی، نماز پڑھی، یا اللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے، ان سب کی مغفرت فرما. اس مسجد کو آباد فرما. یا اللہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہ ویران سی تھی مسجد، نورانیت نہیں تھی. میں نے تیرے گھر میں آ کر یہاں محنت کی تو نورانیت پیدا ہوئی، لوگ جڑنے لگے، آنے لگے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت اور اچھا گزرے گا. اے اللہ اس کو آباد فرما دے، ہمارے ادارے کو بھی آباد کر دے. جیسے ہمارے ارادے ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما لے. اے اللہ اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. صرف چندہ اکٹھا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے یا رب العالمین، ہمیں تو اچھے افراد تیار کرنا ہے. اے اللہ یہ تو خود بخود عطا کرے گا. اے اللہ ہم تو یہ لے کر بہت شرمندہ ہے. اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دینا. اے اللہ اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کا بھلا فرما، سب کے بھلے میں ہمارا بھی بھلا نصیب فرما. اے اللہ اس بستی کو آباد فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرما. خطرات کے جو بادل منڈلا رہے ان سے حفاظت فرما. پورے ملک میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں حفاظت فرما. مسلم دنیا کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو، نمازوں کو اپنے فضل سے اللہ قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب